बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना नदीम वासिफ कोमी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। प्यारे नाजरीन, आप लोगों से मुझे बेपनाह प्यार मिल रहा है और उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपसे गपशप करूंगा, मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, मेरे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला और टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी अलग पहचान रखने वाला इंटरनेशनल आर्टिस्ट, मैं आज बात करूंगा मोहतरम जावेद शेख साहब के बारे में, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं कि उनको डिस्कस किया जाए, उनके बारे में गपशप अपने प्यारे नाजरीन के साथ की जाए और उन्हें बताया जाए कि ये मेरे मुल्क का कितना बड़ा नाम है, कितनी शानदार उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान टेलीविजन के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे हमसाया मुल्क में भी बेपनाह काम किया उन्होंने। तो चले उनके बारे में थोड़ी सी गपशप करते हैं आपसे, आपको कुछ उनके बारे में बताते हैं। जावेद शेख रावलपिंडी में पैदा हुए, लेकिन 1960 में आपके वालिद मोहतरम शेख रहमतुल्लाह साहब 5 बेटे और 3 बेटियों के साथ कराची शिफ्ट कर जाते हैं। कराची के इस्लामिया कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बहुत छोटी उम्र से ही वो शोबिस से वाबस्ता हो गए। तकरीबन 10 साल की उम्र में वो रेडियो पाकिस्तान के बच्चों के प्रोग्राम कहकशां में अपनी खिदमत देना शुरू कर दी थी उन्होंने, और उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी जारी रखते थे और अपना शौक भी पूरा करते थे। तो काफी अरसा तक वो स्टेज और रेडियो पे प्रोग्राम्स करते रहे, छोटे मोटे रोल स्टेज पे भी परफॉर्म करते रहे। जब आप इस्लामिया कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रहे थे, तो उसी के साथ ही आपको पीटीवी का बहुत बड़ा नाम कासिम जलाली साहब, उन्होंने अपने ड्रामा के लिए आपकी खिदमत हासिल की। फातिमा सुरैया बिजिया, बहुत बड़ा नाम, उनका लिखा हुआ सुपर हिट प्ले शमा, जिसमें जावेद शेख साहब को कास्ट किया गया और ड्रामा बहुत सुपर हिट साबित हुआ और जावेद शेख साहब अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। शमा ड्रामा के दौरान ही जावेद शेख साहब के दोस्त कैमरामैन मदद अली मदद साहब ने जावेद शेख को मशवरा दिया कि जावेद, आप इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, इतने पढ़े लिखे नौजवान हो, तो आपको फिल्म के लिए भी अपना ऑडिशन देना चाहिए। तो ये बात जावेद शेख साहब के जहन में बैठी और उन्होंने भी फैसला किया कि क्यों ना अपनी किस्मत आजमानी चाहिए मुझे बड़ी स्क्रीन के लिए भी। और इस तरह जावेद शेख साहब ने अपना फिल्म का ऑडिशन दिया और उन्हें हदायतकार कमर अली जैदी साहब ने पसंद किया और अपनी फिल्म धमाका में उस वक्त के सुपर स्टार शबनम बेगम के साथ हीरो कास्ट किया। फिल्म का नाम था धमाका, लेकिन ये फिल्म 14 दिसंबर 1974 को रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाका ना कर सकी। फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन जाहिद शाह साहब ने जावेद शेख को अपनी फिल्म बीवी हो तो ऐसी में कास्ट किया एक साइड रोल के लिए। फिल्म के हीरो शफी मोहम्मद साहब थे, लेकिन पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म उठाने से इनकार कर दिया कि अगर इस फिल्म में जावेद शेख होगा तो हम फिल्म नहीं लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बगैर तो फिर फिल्म बनानी एक नामुमकिन सी चीज होती थी। तो 6 दिन का काम जावेद शेख साहब कर चुके थे, उस फिल्म की शूटिंग कर चुके थे। तो फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को उन्हें कट करना पड़ा और उनकी जगह फिल्म स्टार फैसल रहमान को कास्ट किया गया। इस फिल्म से जावेद शेख बहुत दिल बर्दाश्त हुए कि उन्हें फिल्म से कट कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बात करेंगे पीटीवी के ड्रामा अनकही की। 1982 में शोएब मंसूर साहब ने जावेद शेख को अपने ड्रामा अनकही में कास्ट किया। इनके मद्दे मुकाबल थी शहनाज शेख साहिबा, बहुत बड़ा नाम टीवी इंडस्ट्री का,
بہت اچھی اداکارہ آرٹسٹ شہناز شیخ اور مرینا خان کا ذکر نہ کیا جائے تو ناانصافی ہوگی. بہت بڑے نام، بہت بڑے اداکار جو کہ اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. تو اس طرح پھر شہناز شیخ صاحبہ کے ساتھ جب انکھئی آن ایئر ہوا تو اس نے تو پوری دنیا میں دھوم مچا دی. میرے ہمسایہ ملک میں بھی اس ڈرامے کو بہت دیکھا گیا، یہاں تک کہ دلیپ کمار صاحب نے بھی اس فلم کا کیسٹ، وہ دور تھا کیسٹس کا، وی سی آر کیسٹس کا، تو پوری دنیا میں وہ اس کی سیل ہوئی تھی اس ڈرامے کی کیسٹس کی. اور دلیپ کمار صاحب نے بہت پسند کیا تھا اس پلے کو اور اس میں جاوید شیخ صاحب کی ایکٹنگ کو. اس ڈرامہ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے جاوید شیخ صاحب کو ایک بار پھر فلم میں نظر شباب صاحب نے، بہت بڑا ایک ادارہ تھا شباب پروڈکشن، جن کا اپنا ایک اسٹوڈیو بھی تھا، شباب اسٹوڈیو ملتان روڈ پہ. تو شباب کرانوی صاحب کے صاحبزادے نظر شباب صاحب نے جاوید شیخ کو اپنی سپر ہٹ فلم کبھی الوداع نہ کہنا میں شبنم کے مد مقابل ہیرو کاسٹ کیا اور فلم بہت ثابت ہوئی. اور اس کے بعد پھر جاوید شیخ صاحب نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر وہ کامیابیاں ان کے قدم چومتی گئیں اور وہ اپنی منزلیں طے کرتے گئے. اور پھر میرے عوام نے بھی بہت انہیں پسند کیا، کیونکہ عوام جس کو پسند کر لیتی ہے تو پھر اسے زوال کوئی نہیں ہوتا. تو پھر ایک کے اوپر ایک سپر ہٹ فلمیں جاوید شیخ صاحب دیتے گئے اور پھر وہ ایک میری پاکستان فلم انڈسٹری کی ضرورت بن گئے. تو جاوید شیخ کی بہت سپر ڈپر ہٹ فلمیں آتی گئیں. پی ٹی وی کا پہلا کلر ڈرامہ جب کلر سٹارٹ ہوا ہے، کلر ٹی وی سٹارٹ ہوا ہے، تو پہلا پلے پرچھائیاں وہ بھی جاوید شیخ صاحب کے حصے میں آیا اور وہ بھی بہت سپر ہٹ پلے تھا. اور جب جاوید شیخ صاحب ہدایت کاری کے میدان میں اترے تو انہوں نے اپنی پہلی فلم مشکل بنانے کا فیصلہ کیا. ان کی ہدایت کاری میں وہ فلم مکمل ہوئی. اس میں نیلی بیگم نے ان کے ساتھ ہیروئن کا رول کیا. اور آپ کو کیا بتاؤں کہ پھر جاوید شیخ صاحب کی پسندیدہ ہیروئن جو ہیں وہ نیلی بیگم بن گئیں اور ان سے کچھ سلسلہ بھی چلتا رہا. بات کرتے ہیں جاوید شیخ صاحب کی شادیوں کے بارے میں. تو جاوید شیخ صاحب نے جب پہلی شادی کی ہے وہ زینت منگی صاحبہ سے کی اور ان کی مومل اور شہزاد انڈسٹری کا حصہ بنے. اور مومل نے تو ہمسایہ ملک میں بھی فلم کی اور پاکستان میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور لوگوں کے ذہنوں پہ چھائے رہے اور اب تک کر رہے ہیں کام. تو اس کے بعد پھر جب جاوید شیخ صاحب نے سلمیٰ آغا کے ساتھ فلم کی ہم اور تم حسن عسکری صاحب کی، تو اسی شوٹنگ کے دوران ان کی افیئر جو ہے، پسندیدگی کا اظہار انہوں نے سلمیٰ آغا سے کیا اور انہیں پیار ہو گیا اور انجام جو ہے وہ شادی پہ چلا گیا. پھر آپ جاوید شیخ صاحب جو ہیں سلمیٰ آغا کے ساتھ ہمسایہ ملک شفٹ کر گئے، کیونکہ اس وقت سلمیٰ آغا انڈیا میں کافی کام کر رہی تھیں اور بزی تھیں. تو پھر جاوید شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں شفٹ کر گئے. تو اسی دوران جاوید شیخ صاحب کو ریکھا بیگم، کیا بات ہے، کیا آرٹسٹ ہیں، کیا پرسنالٹی ہے، کیا خوبصورتی ہے. تو جاوید شیخ صاحب کی لاٹری نکل رہی تھی، ان کے مد مقابل ایک بڑی سپر ہٹ فلم میں کام کرنے کی آفر انہیں دی گئی خون بھری مانگ میں. لیکن سلمیٰ آغا کو یہ پسند نہ آیا کہ یہ جاوید شیخ ریکھا بیگم کے مد مقابل ہیرو کا رول کریں. تو اس طرح جاوید شیخ صاحب نے جواب دے دیا کہ میں یہ فلم نہیں کر پاؤں گا. تو اس طرح وہ فلم پھر شتروگھن سنہا کے حصے میں آئی. فلم کافی سپر ہٹ ثابت ہوئی. تو پھر واپس آگے جاوید شیخ پاکستان آگے اور کچھ ان کی انبن ہوئی، جو کہ بعد جو ہے نوبت جو ہے طلاق پہ چلی گئی اور سلمیٰ آغا اور جاوید شیخ کی سپریشن ہو گئی. نیلی کے ساتھ بھی ان کا سکینڈل بڑا منظر عام پہ آیا، لیکن جاوید شیخ نیلی بیگم کو پسند کرتے تھے اور نیلی بیگم بھی ان کو پسند کرتی تھیں. تو لیکن جاوید شیخ صاحب نے ان سے بھی وفا نہ کی. جب وہ دل برداشتہ ہوئی ہیں اس جاوید شیخ صاحب سے تو انہوں نے انڈسٹری کو ہی خیر بات کہہ دیا، انڈسٹری انہوں نے بالکل چھوڑ دی
اور گمنامی کی زندگی گزارنی شروع کر دی. کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ نیلی بیگم لیکن اپنی فلمیں مکمل کروانے کے بعد لیکن وہ ایسی اسکرین سے غائب ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اپنے عروج کے ٹائم میں انہوں نے انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا. اس کے بعد یہ دل آپ کا ہوا سنا کو جاوید شیخ صاحب نے اپنی فلم میں لیا اور پھر وہ اسکینڈل منظر عام پہ آ گیا. تو جاوید شیخ صاحب اور ان کی جوڑی کو پسند کیا گیا اور لیکن کہ وہ آپس میں کچھ افیئر بھی چلا لیکن وہ خیر کافی دیر نہیں چلا کیونکہ ثنا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس نے جلدی سے اپنی شادی کر لی. تو یہ سلسلہ جاوید شیخ صاحب کا چلتا رہا اور اس کے علاوہ بھی ڈھیر سارے ان کے سکینڈلز ہوں گے کیونکہ جوان آدمی تھا, دل پھینک تھا, تو عشق تو چلتا رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جاوید شیخ صاحب کے دل جب تک جوان ہے اس وقت تک انسان کو کام کرتے رہنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جاوید شیخ صاحب اب تک فلم انڈسٹری اور ٹی وی انڈسٹری کی ضرورت ہے. سپر ہٹ ڈرامے اب تک چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ ایور گرین بندہ اب تک ماشاءاللہ اتنا خوبصورت. ان کے جو ساتھ کے کام کرنے والے تھے ہیرو وہ سب گمنامی میں چلے گئے ہیں, کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. انڈسٹری ہماری ویسے ہی ختم ہو چکی ہے لیکن جاوید شیخ صاحب تو چھائے ہوئے ہیں. تو بات کریں گے ان کی ہمسایہ ملک میں انٹری, تو آپ کے سامنے ہے کہ وہاں بھی انہوں نے بے پناہ کام کیا, بہت سپر ہٹ فلموں میں کا حصہ بنتے رہے اور وہاں کے سب بھی جتنے سپر کاسٹ ہے وہاں کی شاہ رخ خان صاحب اور جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں دیپکا, ان سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اپنی جگہ اور پہچان بنائی. اور پاکستان میں بھی کوئی ایسا اداکار یا اداکارہ نہیں ہے, سب ہیروئنس کے ساتھ جاوید شیخ صاحب نے کام کیا. تو میں بات کروں گا جاوید شیخ صاحب کے ایوارڈز کی طرف آتے ہیں. تو جاوید شیخ صاحب نے پاکستان کے جتنے ایوارڈز ہیں بڑے بڑے وہ سب اپنے نام کیے اور اب تک کر رہے ہیں. اب بھی انہیں ٹی وی انڈسٹری کے جتنے بڑے ایوارڈز ہو رہے ہیں وہ ان کے کھاتے میں آ رہے ہیں. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم انڈیا کی, تو انڈیا میں بھی انہیں بے پناہ ایوارڈ سے نوازا گیا. حکومت پاکستان نے جاوید شیخ صاحب کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے 2012 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے انہیں نوازا. میرے پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ جو کہ جاوید شیخ صاحب نے اپنے نام کیا. تو یہ وہ شخصیت تھی جاوید شیخ جن کے بارے میں تھوڑی بہت, ان کے بارے میں بولنے بیٹھو تو گھنٹوں پہ محیط ہم باتیں کر سکتے ہیں لیکن اتنا ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہوتا اور ناظرین کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تفصیل سے اس سارے پروگرام کو دیکھیں. تو میں نے کہا کہ چند اچھی اچھی جو ان کی باتیں ہیں, ان کی یادیں ہیں, وہ میں اپنے پیارے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں. تو امید کروں گا کہ میرا آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا اور آپ اسے لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور آخر میں التماس خاص میرے چینل دھنک کے رنگ قومی کے سنگ کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کیجئے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا اپنا ندیم نواز قومی. رب رکھا.